صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، راجہ پورہ کی اس مسجد میں کافی عرصے سے کوئی پروگرام کرنے کی پلاننگ چل رہی تھی، اور کئی مرتبہ مسجد کے ذمہ داروں نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی، مگر اللہ تعالیٰ کو جو کام جب منظور ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے، اور آج کا دن مقرر ہوا، اور آپ نے استاذ محترم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ کا بھی ایک بڑا پرمغز خطاب سماعت کیا۔ استاذ محترم کی خاص بات یہی ہے، اگرچہ آپ ایک ٹیچر ہیں، ایک استاذ ہیں، جامعہ سلفیہ میں پڑھاتے ہیں، مگر زمینی حقائق کو جانتے ہیں، زمینی مسائل کو جانتے ہیں۔ شادی بیاہ میں ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہیں اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے شیخ نے پیش کیا، اور ابھی حال فی الحال میں اس طریقے کی باتیں بھی آئی ہیں کہ ہماری بنکر برادرانہ تنظیم کی طرف سے بھی اس طریقے کی قرارداد پاس ہوئی ہے کہ شادی بیاہ میں جو رسومات ہیں ان کو کم کیا جائے، آسان کیا جائے۔ تمام مسلک کے علماء اس قسم کی پہل کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے۔ شادیوں کے مشکل ہونے سے بہت ساری دقتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، سماج میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور جب تک ہم اس پر سیریس ہو کر کے سنجیدگی سے غور نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل کرنے کا نسخہ بتایا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں اور اس امید میں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اوپر والے کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے جو شادی نہیں کر رہے ہیں، دنیا چھوڑ کے کسی کٹیا میں جا کے بیٹھے، جنگل میں جا کے بیٹھے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑا ہی نہیں پہنتے، زندگی بھر ننگے رہتے ہیں۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو سکھا دیا گیا کہ صاحب تمہیں اوپر والے کو خوش کرنا ہے تو تم شادی مت کرو، زندگی بھر مرد سے دور رہو، تو وہ اسی کو سمجھتی ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا فارمولا کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کے بغیر، نبی کی پیروی کے بغیر آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ صاحب وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی زندگی میں رسول کی اتباع نہ ہو، رسول کی پیروی نہ ہو، وہ انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ ہر اس انسان کا دعویٰ جھوٹا ہے جو رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی زندگی میں سنت رسول نہ ہو، اس کی زندگی میں رسول کا طریقہ نہ ہو، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں رسول کا طریقہ نہ ہو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ جب تم رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہر مسلمان بلا تفریق مسلک و ملت، اگر کوئی چیز سارے مسلمانوں کو کامن کرتی ہے، کوئی ایک دھاگا ہے جو سارے مسلمانوں کو پیروتا ہے، تو وہ دھاگا ہے محبت رسول کا۔ کسی بھی مسلمان سے آپ یہ پوچھیں کہ تم رسول سے محبت کرتے ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وہ چیزیں جو سارے مسلمانوں میں کامن ہے، ہر مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول سے محبت، اور صرف محبت ہی نہ کریں، جان سے بڑھ کے محبت نہ کریں، تب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں ان کے، جان سے زیادہ محبوب ہیں ان کے، اور نبی کی بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، جو ان کو ماں نہ سمجھے وہ مومن نہیں، جو نبی کی بیویوں سے وہ ماں کا درجہ نہ دے، ان کو ام المومنین نہ سمجھے وہ مومن نہیں، اور نبی ہر ایمان والے کی جان سے زیادہ قریب۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے شوہروں کو دیکھا کہ ان کی کوئی پسندیدہ چیز تھی، ان کی بیوی کو پسند نہیں ہے، ان کی ماں کو پسند نہیں ہے، ان کے باپ کو پسند نہیں، تو وہ پرہیز کرتے ہیں اس چیز سے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہیں۔ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان رشتوں سے محبت ہے۔ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں ہمارے نبی کو کیا پسند تھا اور ہمارے نبی کو کیا ناپسند تھا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم نبی کو جو چیزیں پسند تھی ان کو اپنا لیں اور نبی کو جو چیزیں ناپسند تھی ان کو چھوڑ دیں؟
تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند۔ موضوع بہت وسیع ہے اور میں بہت لمبی تقریر کرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ عشاء کے بعد سے آلریڈی بیٹھے، میں کچھ سلیکٹڈ چیزیں، کچھ منتخب چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے وہ چیزیں ہم بیان کریں گے جو اللہ کے رسول کو پسند تھی، اور پھر کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیزوں پر عمل کی توفیق دے، اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نماز تو پسند تھی، نماز سے بھی بڑھ کے کوئی چیز تھی؟ مسواک؟ نہیں، مسواک بھی پسند تھی، خوشبو بھی پسند تھی، مگر سب سے بڑھ کے ایمان سب سے زیادہ پسند۔ ایمان۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الی الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے اور ایمان کو مزین کر دے۔ نبی یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی ایمان ایک انسان ایمان پر ہے تو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایمان کی محبت دل میں ڈال دے؟ دیکھو، انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا گھر پیارا ہے تو گھر کے لیے آخری سانس تک لڑیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، بچوں کی زندگی کے، بھئی کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں زمین جائیداد بیچ کے اپنے بچوں کا علاج کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ ابھی ہمارے ایک بہت بڑے عالم، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی جماعتی عہدے کے اعتبار سے ہمارے جماعت کے بڑے عالم مولانا ہارون سنابلی صاحب بہت بیمار تھے، تو ان کی جو ہے وہ کڈنی، ان کے بچوں نے جو ہے کڈنی ان کو دی۔ حالانکہ بہت خرچ بھی آتا ہے اور پھر یہ رسک بھی رہتا ہے کہ کامیاب ہو نہ ہو، لیکن بچوں نے یہ کلیجہ دکھایا۔ تو انسان محبت کرتا ہے تو قربانی دے۔ نبی اکرم دعا کر رہے ہیں، اللہ ایمان کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور ایمان کو مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو میرے دل میں ایسا بنا دے کہ ایمان سے بڑھ کے کوئی چہتی چیز میری نظر میں۔ نبی کو سب سے بڑھ کے ایمان محبوب تھا۔ ایک انسان ایمان کی راہ پر چلے، اللہ کی توحید کی راہ پہ چلے، اس کا سر اللہ کے در کے سوا کسی اور در پہ نہ جھکے، اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنے، یہ ایمان ہے، اور ایمان سے بڑی قیمتی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان، کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے اور ایمان نہ ہو تو جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر چلے گئے دنیا سے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں، ان کا سونا اللہ کے ہاں ان کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا۔ اتنا ایمان کی اتنی اہمیت ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو مرو تو ایمان کی حالت میں۔ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ مرنے، جس کی موت کا ٹائم قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کہا گیا نا حدیثوں میں، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیوں؟ تاکہ خاتمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، خاتمہ توحید پڑھو، خاتمہ ایمان پڑھو۔ اللہ کے ایمان سے بڑھ کے میرے بھائیوں کوئی چیز نہیں، اور یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک مومن کو دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمیں دوبارہ گمراہی کی طرف جانے سے تو بچا لے، ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو، ہمارے دل میں کوئی کجی نہ پیدا ہو۔ واللہ آج کلیجے پر چھریاں چلتی ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی، کوئی مسلمان بہن وہ ایمان چھوڑ رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے۔ ایمان اتنی حقیر چیز ہے، کسی سے محبت ہوئی اور اسلام چھوڑ دیا، کسی لڑکی کو پانے کے لیے دین چھوڑ دیا، کسی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے ایمان چھوڑ دیا۔ یہ ایمان تو وہ دولت ہے میرے بھائی، صحابہ کرام نے گھر چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بچوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، گردنیں کٹا دی اس ایمان کو بچانے۔
اور یہ نبی کو بہت پسند تھا ایمان. لوگ ایمان لے. نبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا, نبی کی چاہت کیا تھی؟ لوگ ایمان لے, لوگ توحید پر آ جائیں, لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے, کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی اس فکر میں کہیں گھل نہ جائیں آپ اپنے. آج ہمیں ہے کیا اتنی فکر؟ ہمارے آس پاس میں شرک ہوتا ہے. اس ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں, جو گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھتے ہیں, جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے آس پاس ہے. کبھی ہمارے دل میں یہ درد پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھی توحید کے راستے پر. اور میں تو میرے بھائیوں, میں جو میں محسوس کر رہا ہوں, میں سماج میں چلتے ہوئے جو چیز دیکھ رہا ہوں, ایک غیر مسلم, ایک کافر, ایک مشرک, وہ اپنے مذہب میں سخت ہو رہا ہے اور مسلمان اپنے مذہب میں ڈھیلا ہو رہا ہے. ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں اور جو کفر پر ہے وہ اپنے مذہب میں اور سخت ہو رہا ہے. میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, سماج میں تجربات دیکھ کے مشاہدہ کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. ہم تو دن بدن دین سے دور ہو رہے ہیں, ایمان سے دور ہو رہے ہیں. تو ایمان میرے نبی کو بہت پسند تھا میرے ساتھ. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی, تیرے ذریعے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے, یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس زمانے کی بہت بڑی دولت تھی سرخ. یعنی آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے. یہ آج تقریریں ہوتی ہیں, دروس ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اصلاح کی ضرورت ہر میدان میں, ان میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. مگر کبھی ہم اس پوائنٹ پر بھی غور کریں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, درس ہو رہا ہے, اور آج تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, سننے والے ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں. کوئی ایک انسان اگر ہدایت پر آ جائے تو یہ بیان کرنے والوں کے لیے اور پروگرام کو کرانے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ایمان کی دولت اس کو بچا کے رکھو میرے ساتھ. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ایمان کو برباد کر. جو شریعت میں بتایا گیا کہ توحید کس چیز کا نام ہے, شرک کس چیز کا نام ہے, ان تمام چیزوں کا ہم علم حاصل کریں. ہماری شریعت سب سے پہلے ہم سے کیا کہتے ہیں, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کون ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود. قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی پراپرٹی بنا کے آئے, کتنی زمین تھی تمہارے پاس, کتنا بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے. قبر میں 3 سوال ہوگا, اور مجھ سے بھی ہوگا, آپ سے بھی ہوگا. من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. تیرا رب کون, تیرے نبی کون, تیرے دین کون. یہ 3 بیسک چیزیں ہیں دین, یہ تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آپ کا رب کون ہے, آپ کے نبی کون ہے, آپ کا دین کیا ہے, یہ 3 چیزیں تو آپ کو معلوم ہی ہونے چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری اکثریت دین کے معاملے میں زیرو ہے میرے ساتھ. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جو پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں جانتے. ایسے مردوں کو جانتا ہوں جو ناپاکی کی حالت میں دن بھر رہتے ہیں. ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں, میں قرآن نہیں چھو سکتا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میں کتنی بڑی منحوسیت لے کر کے ٹہل رہا ہوں. کہتے صاحب سردی کا موسم ہے, روزانہ کون غسل کرے گا. کون سی بات ہے میرے بھائی. ایک مسلمان جنابت کی حالت میں, جس حالت میں اسے مسجد میں جانے سے روکا گیا, جس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, اس حالت میں وہ 24 گھنٹے رہ جائے, کوئی عورت رہ جائے, یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے. آج ہمارے سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں. یہ دین کی کمی ہے. دنیا کی بہت نالج ہے ہمارے پاس. کوئی ہم سے ہمارے کاروبار کے بارے میں پوچھ لے, پوری ABCD ہم بتا دیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی بہت نالج ہے تمہارے, دین کے بارے میں, آخرت کے بارے میں تم سے. حضرت حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ناخن پر رکھ کر کے سونے کے سکے کا وزن بتا دیتے. جیسے ہمارے ہاں کپڑے پر ہاتھ رکھ کے بتا دے نقلی ہے کہ اصلی ہے, کون سا دھاگا لگا ہے, کون سی تانی لگی ہے, کہ پیک ہے, سب بتا دیتے. تجربے کار ماہر ہے بھائی اپنے کام میں, الحمدللہ, اچھی بات. دین میں آپ کیوں ماہر نہیں, جس سے آپ کی آخرت جڑی. کاروبار آپ کے مرنے تک آپ کے کام آئے, زمینیں آپ کے بچوں کے کام آئے. آپ کو تو 2 گز زمین میں جانا, ہمیں تو 2 گز زمین میں جانا. قبر میں ہمارے گھر کی AC ہمارے کام نہیں, ہمارے گھر کا انورٹر ہمارے کام نہیں آئے گا, ہمارا سولر پلانٹ قبر میں کام نہیں آئے گا. وہاں اندھیرا ہوگا اگر ایمان نہیں ہوگا, وہاں عذاب ہوگا اگر ہمارے پاس نیک عمل نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے ایمان کو
سمجھو، ایمان پر قائم رہو۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے تو سب سے پہلے کیا نصیحت کرتے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یہ شرک بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی نصیحت ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، شرک مت کرنا۔ اس لیے ایمان کو میرے پیارے ساتھیوں اس کو بچا کے رکھو، اس کی حفاظت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کو ایک چیز اور بہت پسند تھی، جس کا بھی بعض بھائیوں نے کہا کہ نماز، نبی کو نماز بہت پسند تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ الطیب، خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند تھی اللہ کی۔ خوشبو آپ لگاتے بھی تھے اور آپ کا پسینہ وہ بھی خوشبودار رہتا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار آپ کا پسینہ رہتا۔ نبی خوشبو کو پسند کرتے تھے، نبی کو بدبو پسند نہیں۔ مسجد میں کچا پیاز اور کچا لہسن کوئی کھا کے آ جائے تو نبی ناپسند کرتے تھے، آپ نے منع کیا۔ اچھا صاحب، کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے آنے سے کیوں منع کیا گیا؟ آپ نے کہا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتوں کو بیڑی کی مہک سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی اگر کچے پیاز اور کچے لہسن سے فرشتوں کو تکلیف ہے تو بیڑی، سگریٹ اور گٹکھے سے تو بدرجہ اولا ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کو کھا کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے فرشتوں کو پسند نہیں ہے، تو ایسی چیز کو مسجد کے باہر بھی مت کھاؤ میرے بھائی۔ جو چیز آپ کو مسجد سے دور کر رہی ہے، نماز سے دور کر رہی ہے، ایسی چیز کو چھوڑ دو، تیاگ دو، ختم کرو۔ تو اللہ کے رسول کو نماز بہت پسند تھی۔ آپ نے کہا مجھے خوشبو بہت پسند ہے اور عورت مجھے بہت پسند۔ عورت پسند ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی سمجھ لو۔ اس کو بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے عورت مجھے پسند ہے، اس کو غلط مطلب لوگوں نے نکالا۔ نہیں، اللہ کے نبی جس دور میں آئے عورت مظلوم تھی، عورت پر اتیاچار ہوتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی زمین میں دفن کر دی جاتی تھی، عورت بیوہ ہوتی تھی آپ کے بھارت کی سرزمین پر، بہت کئی 100 سالوں تک بھارت کی سرزمین پر اس کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ نہیں صاحب، شوہر مر گیا، اب اس کا بھی کام ختم۔ عرب کے اندر عورت شوہر مرتا تھا 1 سال تک عدت گزارتی تھی، ایک کمرے میں بند کر دیتے تو اسی میں رہنا ہے، اسی میں لیٹرین کرنا، اسی میں کھانا ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، منحوس ہے۔ یہ عورت کا باپ مرتا تھا، سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیتا تھا، وراثت میں تو عورت کا حق ہی نہیں تھا، سوال ہی نہیں تھا کہ عورت کا کوئی حق دیا جائے۔ اس سوسائٹی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے عورت کا مقام دنیا کے سامنے آیا۔ آپ نے کہا یہ عورت اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ عورت اگر بیٹی ہے اس کی پرورش پر تیرے لیے جنت ہے، یہ عورت بہن ہے تو بھائی کا بازو ہے، یہ عورت بیوی ہے تیری زندگی کا سکون ہے۔ آپ نے عورت کو اس کا مقام دیا، اس کا جائز حق دیا۔ عورت کو کھلونا بنا کے لوگوں نے رکھا تھا، آپ نے عورت کو اس کا درجہ دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں عورت پسند۔ اور ایک میسج آپ نے اور دیا کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عورت سے تعلق توڑ کر کے اور شادی نہ کر کے وہ اللہ کو خوش کر لے گا تو یہ غلط تعلیم ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، نام نوٹ کر لو، حضرت عثمان بن مظعون۔ یہ وہ والے عثمان نہیں ہیں جو اللہ کے رسول کے داماد تھے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی نہیں، یہ دوسرے عثمان ہیں۔ ان کے والد کا نام مظعون تھا، عثمان بن مظعون۔ یہ جو تھے ان کو کسی نے بتا دیا کہ صاحب شادی وادی کرو گے پھنس جاؤ گے، عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خصی کرنے کا ارادہ کیا۔ خصی کرنے کا مطلب سمجھتے ہو نا، جو بکرا ہوتا ہے، بکرے کو اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ جفتی کرنے کے قابل نہ رہے، اس کو خصی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اس لائق میں بنا لوں کہ میں شادی ہی نہ کر سکوں، شادی کے لائق ہی نہ بچوں۔ انہوں نے یہ کرنے کا ارادہ تک کر لیا، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلایا، آپ نے کہا عثمان کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ جو راہبوں کا طریقہ ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، کیا تم وہ راستہ اپنانا چاہتے ہو؟ اے عثمان کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقُومَ وَأَنَامَ، مجھے حکم ملا ہے میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ وَأَصُومَ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَنكِحَ وَأُطَلِّقَ، مجھے شادی کرنے کا بھی حکم دیا گیا، میری بیویاں بھی ہیں اور یہی میرا طریقہ ہے۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ تو میرے نبی بال بچے دار تھے،
بال بچے دار ہونا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جس کو زندگی میں بیوی سے پالا نہ پڑے، بچوں کی پرورش سے پالا، وہ کیا زندگی کا لطف اٹھائے گا؟ زندگی کا تجربہ کیا دے گا؟ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ذمہ داری نہیں اٹھائے گا بیوی بچوں کی تو وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. ذمہ داری اٹھائے گا تو ٹھوکریں کھائے گا. بال بچوں کی ذمہ داری اٹھانا یہ بھی میرے بھائیوں زندگی کا ایک تجربہ ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا نماز مجھے بہت محبوب. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر دشمن سے جنگ ہو رہی تھی، عصر کا ٹائم ہوا، جنگ چل رہی تھی، عصر کا ٹائم ختم، سورج غروب ہو گیا. اللہ کے پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آئے کہ آپ نے بد دعا کر دی سامنے والی. نماز میرے نبی کو بہت محبوب ہے. عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، کچھ منافق لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر میں ہی رہ جاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر میرا بس چلے تو میں کسی اور کو امام مقرر کر دوں اور میں لکڑیوں کو اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز عشاء میں نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جماعت سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اتنی سخت وعید اللہ کے پیارے نبی نے صرف جماعت میں نہ آنے والوں کے لیے جو بلا عذر جماعت میں نہیں آتے. نماز وہ عبادت ہے میرے. اور آج اپنے ان نوجوانوں سے جو موبائل چلاتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، ان کو بھی ایک میسج دینا چاہیے. میں جانتا ہوں اس موبائل کے فتنے سے، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے، اس بے حیائی کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے، مگر اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کو انشاءاللہ بہت ساری گندی عادتیں آپ کی آٹومیٹ. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے تو آپ کی بہت ساری بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے. اقم الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کے 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، خواہشات کی پیروی کی. ایسے لوگ جہنم میں جائیں. ہم لوگ نماز چھوڑ کر آ رہے ہیں، ہم تو نماز برباد کر رہے ہیں. بھئی نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیزی رہ گیا، نہیں پڑھ پایا. یہاں تو بیٹھ کے موبائل پر ہم ریلز دیکھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. رات کو 2 بجے تک ہم بلا وجہ جاگ رہے ہیں اور فجر میں نہیں اٹھ رہے ہیں. ہم اپنے گدی پر آرام سے بیٹھے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی اور ہماری ساڑی کی تہ لگ رہی، ہمارا کام چلا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو ہم نماز چھوڑ نہیں رہے، ہم نماز کو برباد کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا جو نماز کو برباد کرے گا پھر وہ اللہ کا پیروکار نہیں ہوگا، وہ خواہشات کا اندھا دھن جو من میں آئے گا وہ کرے گا. پھر اللہ کی رضا سے اس کو مطلب نہیں رہے گا، پھر اپنے من کی رضا کا وہ جو ہے پیروکار ہوگا. تو اس لیے میرے ساتھیوں نماز کی پابندی. اللہ کے رسول اپنی آخری وصیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا اللہ کے نبی کہہ رہے تھے پھنسی ہوئی آواز میں، پھنسی ہوئی تکلیف اور کرہ کی آواز میں آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. جو تمہارے ماتحت ہیں اس زمانے میں غلام تھے، لونڈیاں تھے، آج آپ کے بچے آپ کے ماتحت، آپ کی بیوی جو ماتحت ہیں، جو آپ کے انڈر میں ہیں، ان کا خیال کرنا. تو نبی کو نماز سے بہت محبت. اور آگے بڑھیے. نبی کو ایک چیز اور بہت محبوب تھی اور وہ ہے شکر کرنا. شکر کس کو بولتے ہیں؟ شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جب سب کچھ ہے تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں، سب کچھ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ زندگی ایسی چاہتے جس میں سب کچھ مل جائے تو اس دنیا میں ایسی زندگی نہیں ملے گی. بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کے پاس بھی دکھ ہیں، ان کے پاس بھی تکلیفیں ہیں، ان کے پاس بھی مسائل ہیں. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دکھ نہیں تو وہ جنت ہے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اب یہاں کوئی تکلیف نہیں، یہاں کوئی ٹینشن نہیں. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، دنیا میں تو ٹینشن رہے گی.
تو دنیا میں جیسا بھی حال ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں تو کبھی کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لو، بھائی آپ سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میرا مکان بڑا کمزور ہے، بڑا جرجر ہے، بڑا گر پڑ رہا ہے، دنیا میں ایسے بھی لوگ جن کے پاس اپنا مکان بھی نہیں، کرایہ دار ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہ بنجارے ہیں، ان کو کھانا بدوش کہا جاتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، ان کے بچے کہاں سو رہے ہیں، بیوی کہاں سو رہی، کوئی مطلب نہیں۔ آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ ایک مکان کی چھت کے نیچے محفوظ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی، اللہ کے نبی اللہ کے شکر گزار بندے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی اماں عائشہ کے ساتھ ہیں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ تہجد پڑھنے جا رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی بیوی سے پوچھنے کی، مگر امت کو ایک درس دیا جا رہا ہے، امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی غلام اور نوکر مالک کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے زرینی یا عائشہ اتعبد ربی، اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اما عائشہ کا جواب سنیے، کہتی ہیں اللہ کے نبی انی احب قربک و قربا و انی احب ما یسرک، اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، میرے پاس رہیں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جس میں آپ خوش ہیں اس میں میں خوش ہوں۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقام فتطہر، اللہ کے پیارے نبی اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اور جس جگہ آپ مسلح بچھا کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور حضرت بلال آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھ کے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو مغفور لہو ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے نبی رات رات بھر تہجد پڑھ کے روئیں اور یہ کہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ہم اور آپ گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں سر سے پیر تک دھسے ہوں اور ہمیں اللہ کے سامنے 5 ٹائم سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہو، ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں میرے پیارے سے۔ ارے ہم سے زیادہ شکر گزار تو وہ گھوڑا ہے جو ایک جانور ہے، اس کا مالک اس کو تھوڑا سا چنا کھلاتا ہے، تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دے۔ دنیا کا بڑا وفادار جانور ہے گھوڑا۔ گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑا مر جاتا ہے مگر اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارتا نہیں، اسی لیے اللہ قرآن میں گھوڑے کی قسم کھاتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، جن کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، جو دشمن کی فوج پر حملہ کرتے ہیں صبح سویرے، اور جب وہ چلتے ہیں تو گرد و غبار اڑتا ہے، دھول اڑتا ہے، اور وہ دشمن کی صف میں بیچوں بیچ داخل ہو جاتے ہیں۔ اے انسان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اس گھوڑے سے سیکھ کہ جو گھوڑا تھوڑا سا چارہ پاتا ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، تو اپنے مالک کی آکسیجن میں سانسیں لیتا ہے، اپنے مالک کے آسمان کے نیچے جیتا ہے، اپنے مالک کا دیا رزق کھاتا ہے، اور اس مالک کے ساتھ تو ناشکری کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے۔ میرے نبی کو شکر بہت شکر، اور میں ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے، چاہے دولت سے نوازا ہو، چاہے اولاد سے نوازا ہو، چاہے سکون سے نوازا ہو، چاہے صحت سے نوازا ہو۔ کسی کا قول بتا رہا ہوں، سلف میں سے کسی نے کہا تھا قید النعم بالشکر، شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں پرماننٹ تمہارے پاس رہیں، شکر ادا کرنا سیکھو میرے بھائی۔ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سا کاروبار 19-20 ہوا، ذرا سی کوئی مصیبت آئی، زبان سے ناشکری کے کلمات نکل جاتے، بچے مر جاتے ماؤں کی زبان سے نکل جاتے اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا۔ ارے دینے والا کون تھا؟ تیرا بیٹا اگر مر گیا تو یہ ہونی ہوتی کون ہے کہنے والی کہ اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا؟ کسی کی ماں مر گئی تو میں نے بعض بچیوں کے منہ سے سنا ماں کے مرنے کے بعد ارے اللہ پاک کو میری اماں کو لینا تھا۔ اس طریقے کے جملے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے میرے بھائی، نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کے نواسے کا انتقال ہوا، غالباً حضرت زینب کے کسی بچے یا بچی کا انتقال ابھی ہونے والا تھا۔ حضرت زینب نے پیغام بھجوایا اللہ کے نبی کے پاس،
ابا جان کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کا نواسا بڑا بیمار ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو فوراً چلے جاتے، مگر نبی نے بھی کیا درس دیا ہے صبر۔ جو پیغام لے کے آیا تھا اسے نبی نے کہا جا میری بیٹی سے کہہ دے ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، اللہ جو چاہے لے لے، جو چاہے دے دے، وکل شیء عنده باجل مسمى، اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جا کے کہہ دو میری بیٹی سے فلتصبری ولتحتسبی، کہ اے میری بچی اگر تیرے بچے کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے تو تو صبر سے کام لینا اور ثواب کی امید رکھ۔ بیٹی نے پھر پیغام بھجوایا ابا جان میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آ جائیے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے، نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں میرے پیارے سے، لیکن اس رونے کے مقام پر، اس غم کے مقام پر بھی اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں نکلا۔ زندگی میں کتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ اگر آپ بہت اچھے حال میں تو الحمدللہ کہیے، پریشانیاں الحمدللہ علی کل حال، مگر الحمدللہ ہی کہیے، اللہ کا شکر ہی ادا کیجیے، شکایتیں مت لے کے بیٹھیں۔ نبی کو شکر بہت پسند ہے، نبی نے کبھی ناشکری نہیں۔ ہم نے تو کبھی پیٹ پہ پتھر نہیں باتا ہے، ہمارے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں۔ اسلام صرف دعاؤں سے ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، معاف کیجئے گا، اسلام قربانیوں سے پہنچا ہے۔ غزوہ خندق کھودی جا رہی ہے، اللہ کے نبی دعا کر دیتے دشمن بھاگ جاتا، مگر صرف دعاؤں سے دشمن پر فتح حاصل نہیں، قربانیوں سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ دعاؤں کی اپنی اہمیت ہے، قربانیوں کی اپنی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھود رہے، محنت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کئی دن سے بھوکا ہوں، اپنے پیٹ کا پتھر دکھانے لگتے۔ نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ کئی دن نبی نے فاقے کی ہے میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر سے ملاقات، اے ابوبکر کیا بات ہے، کیوں گھر سے نکلو؟ کہا اے اللہ کے نبی ما اخرجنی الا الجوع، بھوک کے مارے بےحال ہو کے گھر سے نکلا۔ کہا کہ اے ابوبکر اللہ کی قسم میں بھی بھوک سے بےحال ہو کے گھر سے نکلا۔ پھر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، اے عمر ما اخرجک، کیوں نکلے ہو گھر سے؟ ما اخرجنی الا الجوع، اے اللہ کے نبی بھوک سے بےحال ہو کے گھر سے نکلے۔ نبی نکلے، ابوبکر نکلے، عمر نکلے۔ یہ 3 جو لوگوں کا ساتھ تھا، نبی اور نبی کے 2 ساتھی، یہ زندگی میں بھی ساتھ تھے اور انتقال کے بعد ان کی قبریں بھی ساتھ۔ جو ان کو نبی کا ساتھی نہ مانے وہ اپنے ایمان کی خیر۔ اللہ کو مقدر تھا، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ یہ نبی کے دو ساتھی زندگی میں بھی ساتھ رہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کا نام لیتے تو ہم کہتے تھے جاء رسول اللہ وجاء ابو بکر وجاء عمر، اللہ کے رسول آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے۔ یہ 3 لوگوں کا ساتھ، یعنی باقی صحابہ کا بھی اپنا مقام تھا، مگر یہ 3 نبی اور نبی کے 2 ساتھی، یہ 3 لوگوں کا بڑا ساتھ تھا، بڑی سنگت تھی۔ تینوں نکلے، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ابو دردہ، ان کے گھر پہنچے۔ ابو دردہ اتفاق سے کھیت میں کام، کھجور کا باغ تھا اس میں کام کر رہے تھے، ان کی بیوی تھی گھر میں۔ دروازہ کھولا، دیکھا اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، اللہ۔ مہمان تو اس زمانے ان کا کلچر تھا، مہمان آ جائے تو مہمان کی عزت کرتے تھے، اور یہاں تو دنیا کے بہترین مہمان آئے، اللہ کا رسول آیا ہے، ابو بکر و عمر آئے ہیں۔ بیوی بہت خوش ہو گئی، مرحبا، آئیے، ویلکم، خوش آمدید، بٹھایا تینوں لوگوں، فوراً کھیت میں گئی، اے ابو دردہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں آئے، ابو بکر و عمر آئے ہیں، کیا بات ہے۔ ابو دردہ کو لگا میری تو قسمت کھل گئی، فوراً تازی کھجوریں لے کے گئے، نہر کا ٹھنڈا پانی لے کے گئے، بکری رکھی تھی، ایک بکری کو فوراً ذبح کیا اور اس کا گوشت لے گئے۔ کئی دن کے بھوکے تھے اللہ کے نبی، یہ تازہ گوشت مل گیا، کھجوریں مل گئی، پانی مل گیا۔ نبی اس کھجور، اس تازی کھجور اور ٹھنڈے پانی اور اس گوشت کی لذت میں نبی ایک چیز نہیں بھولے، اللہ کا شکر نہیں بھولے۔ کہا اے ابو بکر اور اے عمر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن کی آیت ضرور یاد رکھنا، قیامت کے دن ان نعمتوں کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ابھی ہم بھوکے پیاسے گھر سے نکلے تھے اور ابھی اللہ نے ٹھنڈا پانی دے دیا، پکی ہوئی کھجوریں دے دی، تازہ گوشت دے دیا۔ اے ابو بکر و عمر، ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں حساب دینا۔ کبھی آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اچھی چیز کھا رہے ہو، کوئی اچھی نعمت کا مزہ لے رہے ہو، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کو ہمیں اس نعمت کا جواب دینا؟ ہمارے نبی اتنے شکر گزار تھے میرے ساتھیوں کہ آپ کو کوئی نعمت ملتی تھی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس لیے شکر گزار بنیے، نبی سے محبت ہے تو شکر اپنے اندر پیدا کیجئے، ناشکری کو ترک کر دیجئے اور آگے بڑھیے۔ نبی کو ایک چیز اور بہت پسند تھی، آخرت کی تیاری۔ نبی دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دیتے۔ نبی نے دنیا کو بہت سمپل رکھا۔ نبی اگر اشارہ کر دیتے صحابہ کرام آپ کے لیے محل تیار کر دیتے،
صحابہ کرام کی زندگی میں وہ دور بھی آیا جب دولت آئی صحابہ کرام کے پاس، لیکن نبی نے اپنے گھر کو ہمیشہ اس دولت دنیا سے دور کیا۔ چٹائی نبی کا بستر ہوتی تھی، نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں ہوتا تھا۔ نبی نے اپنی 9 بیویوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے مسجد نبوی میں، ولید عبد الملک کے دور میں جب مسجد نبوی کا ایکسپینشن ہونے لگا، مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی، تو وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جو تھے ان کو توڑنے کی بات آئی۔ تو مدینہ کے بعض صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ان کمروں کو اگر باقی رہنے دیا جائے، آنے والی نسلیں دیکھیں نبی کا لائف اسٹائل کیسا تھا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ مگر پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، جب کوئی مسجد کو بڑھانا ہے تو ان کو توڑنا پڑے گا۔ وہ کمرے توڑ دیے گئے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں وہ کمرے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی ہائٹ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھ ہم لوگ اونچا کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے تو چھت کو ٹچ کر لیتے۔ چھوٹی ہائٹ، چھوٹا کمرہ، ان کمروں میں ایک چٹائی بچھی رہتی تھی اور اللہ کے پیارے نبی اسی چٹائی پہ سوتے۔ ایک مرتبہ آپ چٹائی سے اٹھے، آپ کی پیٹھ پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے دیکھا نہ گئے۔ کہا لو اتخذنا لک وطان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ حرام تو نہیں تھا نا، نبی اگر استعمال کر لیتے گدھا تو کوئی حرام تو نہیں تھا، کوئی حرج کی بات تو نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے ایک مثالی نبی تھے، اسوہ حسنہ۔ آپ نے کہا ما لی وللدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فطر۔ اے میرے صحابہ، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں دنیا میں کوئی پرماننٹ رہنے آیا؟ میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو راستے میں کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے عیش و آرام میں ہم لوگ کتنے گھس چکے ہیں، کتنے ہم آخرت کو فراموش کر چکے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا، آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی ہم آخرت کے بارے میں، اللہ کے نبی آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تو آخرت کا مسافر ہوں، میں تو دنیا میں ایک اس مسافر کی طرح ہوں جو پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی رات کو آخری پہر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے کہتے ہیں جا الموت بما فی، جا الموت بما فی، او لوگوں موت کو یاد کرو، موت کے بعد کی زندگی کو یاد۔ ہمیں کبھی موت یاد آتی ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں آتی۔ ہم تو قبرستان میں بھی کھڑے ہو کے قہقہ لگاتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کے ہم لوگ گپیں لڑاتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کے ہمارا نوجوان جوا کھیلتا ہے۔ ہم لوگ تو بڑے کٹھور دل والے ہو گئے، بڑے سخت دل والے ہم ہو گئے میرے ساتھ۔ میرے نبی قبر کو دیکھتے رونے لگتے، صحابہ کرام قبر کو دیکھتے انہیں آخرت یاد آتی تھی، ہمیں آخرت کبھی یاد نہیں۔ میرے نبی کو آخرت بہت، آخرت کی نعمتیں آپ چاہتے ہیں، اور آخرت اور دنیا کی اگر ہم بات کریں تو کیا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی کو کسی اچھے علاقے میں زمین مل جائے، کروڑوں کی پراپرٹی مل جائے، انسان سمجھتا ہے تو میرے تو وارے نہیں آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا یعنی ہنٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 اسکوائر فٹ مان لو۔ جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کی لڑکیوں، دنیا کی عورتوں کے پیچھے ہمارا نوجوان پاگل ہوا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ جنت کی عورت دنیا میں جھانک دے تو اس کی روشنی سے چمک اٹھے زمین و آسمان۔ تو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، قرآن میں کیوں اللہ بار بار جنت کا شوق دلاتا ہے؟ جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کر، جہنم سے بچنے کی کوشش۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے کچھ دن پہلے خطبہ دیتے ہیں، آخری خطبہ تھا آپ کو۔ اس خطبے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو آپشن دے رہا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، یا اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ اپنی نعمتوں میں اس کو رکھے۔ تو اس بندے نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی نعمتوں کو اپنا لیا۔ نبی نے اتنا کہا، ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے۔ صحابہ کہنے لگے ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کہہ رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ مجھے اختیار دے رہا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا کی کچھ زندگی اور لے لوں، دنیا کا عیش و آرام کچھ اور لے لوں، اور چاہوں تو اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ مجھے یہ اختیار دے رہا ہے اور میں اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر رہا ہوں، اس کا مطلب میری وفات کا ٹائم قریب آ گیا۔ اور یہ سن کر کے ابو بکر صدیق رونے لگے۔ تو نبی کو آخرت کی نعمتیں بہت پسند تھیں۔ نبی کو ایک چیز اور بہت پسند تھی، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی تلاوت سننا۔ نبی کے ایک صحابی تھے، نام ان کا نوٹ کر لیجئے، بہت اچھا قرآن پڑھا۔ ابھی 2 بچوں نے قرآن کی تلاوت کی، ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھا۔ آج یہ بھی تو ایک شوق ہو کہ ہمارا بچہ اچھا قرآن پڑھے،
جس طریقے سے آپ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت اس نے پڑھ لیا لکھ لیا کاروبار کر لیا، یہ بھی تو شوق ہو کہ ہمارا بچہ قرآن کا بہت اچھا حافظ ہے قاری ہے۔ سعودی عرب میں کتنے ایسے ڈرائیور ہیں جو کار چلاتے چلاتے اس پہ وہاں وہ جو ریڈیو ہوتا ہے اس پہ قرآن کی تلاوت 24 گھنٹے آتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سعودی عرب میں، وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ریڈیو پر قرآن سن سن کر کے ڈرائیور قرآن کے حافظ۔ لاک ڈاؤن میں بنگلور کے ایک عالم دین، لاک ڈاؤن کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور 1 مہینے میں انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ تو شوق ہوتا ہے میرے ساتھ، آج ہمارے پاس سہولتیں ہیں، موبائل پر آج کتنے ایپس ہیں، آپ بیٹھے بٹھائے دنیا کے بہترین قاریوں کی آواز میں قرآن سن سکتے ہیں، مگر ہمیں شوق نہیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ قرآن سناؤ مجھے، اقرا علی القرآن، قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت اچھا قرآن، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہے، جیسے قرآن اترا ہے ویسے سننا ہے، تو ابن ام عبد سے سن لو، عبداللہ ابن مسعود سے سن لو۔ صحابہ ان سے سنتے تھے آگے قرآن، اتنا اچھا یہ پڑھتے تھے۔ اچھا پرسنالٹی بالکل دبلی پتلی تھی عبداللہ ابن مسعود، تم دبلی، ایک سنگل پسلی کے آدمی۔ ایک مرتبہ مسواک توڑ رہے تھے پیڑ پہ چڑھ کے، تو ان کی پتلی پتلی جو ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، تو صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ جب صحابہ ہنسنے لگے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی، ہمیں دیکھ کے ہنسی آ رہی۔ آپ نے کہا کہ یہ ٹانگیں جو بڑی پتلی پتلی ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے میزان عمل پر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوں۔ اللہ کے ہاں آپ کی پرسنالٹی نہیں، آپ کی کوالٹی دیکھی جائے گی، آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کا کردار دیکھا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود پتلے دبلے تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ نبی نے کہا قرآن پڑھ کے سنا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو قرآن پڑھ کے سنا، آپ کے اوپر تو اترا ہے؟ کہا نہیں مجھے پڑھ کے سنا، میں سننا چاہتا ہوں۔ نبی قرآن سننا چاہتے ہیں، نبی کا امتی قرآن کو سننا نہیں چاہتا۔ نبی کے امتی کی پلے لسٹ پہ گانے پڑے ہیں، یہ جب سیڈ ہوتا ہے تو سیڈ سانگ سنتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو وہ ریپ، کیا بولتے ہیں، ریپ سانگ سنتا ہے۔ نبی کا امتی گانے سنتا ہے، نبی کا امتی پاور لوم چلا رہا ہے، بڑے بڑے ڈیک بجا رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اور نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی تلاوت کرنی شروع کی، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ساری امتوں میں سے ان کے رسول کو ہم گواہ بنائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے عبداللہ بس کرو، رک جاؤ، تلاوت روک دو۔ کہتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ نبی تو قرآن سمجھتے تھے۔ آج حرم میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ جزائے خیر دے، حرم کے جتنے قاری ہیں، کیا آوازیں ہیں، کیا انداز ہیں۔ حرم میں کبھی آپ کو جانے کا اگر موقع ملے، اللہ سب کو موقع نصیب کرے، حرم میں کبھی جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں کہ جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا تہجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں افریقہ کا کالا بھی ہے، اس میں امریکہ کا گورا بھی ہے، بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا کا ہندی بولنے والا اور اردو بولنے والا بھی ہے، لینگویج ان کی عربی نہیں ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حرم کا منظر ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بھئی وہ آدمی جو قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ رہا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن کے اندر یہ اجازت ہے۔ اگر آپ واقعی میں قرآن کو غور سے سنیں گے، مطلب نہیں سمجھیں گے، تب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ یہ ہے اس کتاب کی برکت۔ اگر اسی لیے اللہ کے نبی نے قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کو حکم دیا ہے، مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو قرآن کو ترنم کے ساتھ، جو قرآن کو اچھے لحن کے ساتھ، اچھے انداز میں قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے۔ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ اچھی آواز میں پڑھنے کا مطلب نہیں کہ الٹا سیدھا آدمی پڑھے، جو اصول ہے، جو قاعدے قانون ہے اس کے حساب سے، لیکن قرآن کی تلاوت کرے۔ تو نبی کو قرآن سننا بہت، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ٹاپک کے دوسرے سائیڈ ہم آتے ہیں۔ نبی کو ایک چیز اور بہت پسند تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز تھی اللہ کی راہ میں جہاد۔ نبی نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری تمنا ہے میں اللہ کی راہ میں قتال کروں اور میں قتل کر دیا جاؤں۔ نبی کی تمنا تھی میں شہید ہو جاؤں، ثُمَّ أُحْيِيتُ، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ زندہ کرے اور پھر میں قتل کر دیا جاؤں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ تمنا بھی پوری ہوئی، اور نبی کی وفات شہادت کی وفات تھی۔
نبی اکرم اپنی وفات کے وقت محسوس کر رہے تھے اس زہر کے اثرات اپنے بدن کے اندر جو جنگ خیبر کے موقع پر آپ کو کھلایا گیا تھا کہ یہودی عورت نے. اور علماء کرام نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ زہر اس میں آپ کی وفات جو ہوئی اس زہر کے اثر سے آپ کی وفات شہادت کی وفات. تو نبی کی تمنا ہے, نبی کہتے میرا بس چلتا میں ہر غزوے میں شامل ہوتا مگر ہر غزوے میں نہیں جا سکتا, میری اور بھی ذمہ داری ہیں, لیکن بیشتر غزوات میں اللہ کے نبی گئے ہیں. اور کبھی آپ غور کیجئے گا دنیا کے بڑے بڑے لوگ جب کوئی قیادت کرتے ہیں, لیڈرشپ کرتے ہیں, جب قوم پر مصیبت آتی ہے تو خود پیچھے رہتے ہیں. اللہ کے نبی ہر مصیبت کے موقع پر آگے رہتے ہیں. جنگ حنین میں ایک ایسا موقع آیا کہ دشمن کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام اس کی تاب نہ لا سکے, صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے. اچانک حملہ ہوا تب پہاڑوں کے بیچ میں یہ جنگ لڑی گئی تھی, اور پہاڑوں کے اندر گھس گھس کر کے وہ لوگ تیر چلا رہے تھے. صحابہ کرام ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے قدم پیچھے ہٹنے لگے, محمد رسول اللہ آگے بڑھے اور کہے آؤ میرے صحابہ میرے پاس آؤ, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں. غزوہ احد میں جب دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور صحابہ کرام پر اچانک حملہ ہوا, صحابہ کرام کو میدان چھوڑنا پڑا. اس حالت میں اللہ کے نبی ڈٹے ہوئے تھے میدان جنگ. زخمی کیا گیا, آپ کو دانت آپ کے ٹوٹے, چہرہ لہو لہان ہوا, مگر نبی نے میدان نہیں چھوڑا. اور ایک غزوہ نبی کی زندگی میں اور لڑا گیا تھا, میں تفصیل نہیں بتاتا ہوں, آپ کے مطالعے پر چھوڑتا ہوں, کبھی موقع ملے تو مطالعہ کیجیے گا, اسٹڈی کیجیے گا. جنگ موتا, نبی کی زندگی میں ایک جنگ لڑی گئی, جنگ موتا. نبی خود نہیں گئے تھے, آپ نے 3 کمانڈر کو سیٹ کیا. آپ نے کہا تھا اس جنگ کا جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں رہے گا, وہ اگر شہید کر دیے جائیں تو حضرت زید بن حارثہ کو دے دیں, وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دے, اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو جس کے ہاتھ میں مناسب سمجھنا اس کو جھنڈا دے دیں. اور 3000 کا لشکر نبی نے بھیجا. لشکر جب گیا تو سامنے فوج کتنی تھی, 2 لاکھ. 3000 ورسس 2 لاکھ, 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے تھا. صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے کیا کیا جائے, واپس جایا جائے, ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے, 3000 تو چٹنی کی طرف پیس دیے جائیں. مگر بعض صحابہ نے کہا نہیں, لڑنے آئے تو لڑیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے. پیغام بھجواتے ہیں مدینے مدد کے لیے اور ہم یہاں لڑائی کرتے ہیں. لڑائی لڑی گئی. نبی کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت علی کے بھائی ہیں. حضرت جعفر بن ابی طالب, جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے, وہ کمانڈر ہے اسلامی فوج, شہید کر دیے گئے. اور جب شہید ہوئے تو وہ جھنڈا اٹھایا. حضرت زید بن, پہلے کمانڈر حضرت زید بن حارثہ. زید بن حارثہ کون تھے, جن کو نبی نے بیٹے کی طرح پالا تھا. نبی نے میدان جنگ کا کمانڈر بنا کے اس انسان کو بھیجا جس سے نبی بے تحاشا محبت کرتے تھے اور بیٹے کی طرف پالا تھا, زید بن حارثہ, ان کو کمانڈر بنایا. نبی چاہتے تو کسی اور کو بنا دیتے, مگر جب قربانی کا ٹائم آیا نبی نے اپنوں کی قربانی دی ہے. تو نبی کو جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی تمنا اور آرزو. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم سردیوں کے موسم میں اپنا بستر چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں. کتنی مسجدیں ہیں آج کی رپورٹ ہے, اتر پردیش کے اندر 1,22,000 وقف کی پراپرٹیز ہیں, مسجدیں, عیدگاہ, قبرستان, اور گورنمنٹ کا ڈاٹا کہہ رہا ہے صرف 30,000 ویلڈ ہے. 30,000 ویلڈ ہے. 78% آپ کی وقف کی پراپرٹی پر حکومت کا دعویٰ ہے کہ گڑبڑ ہے, سرکاری زمین. آپ کی مسجدیں خطرے میں, آپ کے قبرستان خطرے میں, اللہ حفاظت. لیکن جو مسجدیں ہیں ہمارا حال کیا, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں اگر چند بوڑھے بیچارے نہ ہوں تو تالے لگے رہے, فجر میں کوئی کھولنے والا نہ ہو. ہم تو بستر نہیں چھوڑنا چاہتے. نبی تو جنگ کے میدان میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہے. نبی کو جہاد فی سبیل اللہ کی آرزو ہے. اسی نبی کی ہم امتی, اسی نبی کا دم بھرتے ہیں. ہمیں تو اپنا آرام چھوڑنے, ہم تو اپنی خواہشات چھوڑنے کو تیار نہیں, اپنی رسم و رواج چھوڑنے کو تیار. کتنے رسم و رواج ہیں سماج نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو, چاہے میت کا معاملہ ہو. کتنے رسم و رواج ہیں جنہوں نے سماج کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. غریبوں کے گھر میں میت ہو جائے تو ان رسم و رواج کی وجہ سے وہ غریب بیچارے قرضہ لے کے ان رسموں کو پورا کہتے ہیں. ہاں مولوی صاحب غلط ہے, مگر کیا کرے, سماج کو دیکھنے کے چکر میں آپ اپنا بیڑا غرق کر کے. میرے نبی تو آئے تھے سماج کی ان کریتیوں کو توڑنے کے لیے, سماج کی ان رسموں کو توڑنے کے لیے. ہم تو اپنی خواہشات پر کو بھی نہیں توڑ پاتے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹانے کو تیار ہے. تو یہ ہو گئی نبی کی پسند. اب آئیے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھی, چند چیزیں بیان کر کے ہم اپنی بات کریں.
نبی کو بد اخلاقی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی اسوءکم اخلاق، تم میں سب سے بدترین آدمی اور سب سے مجھ سے جو دور رہے گا کون آدمی؟ جو بد اخلاق۔ ہماری ڈکشنری میں نماز دینداری ہے، داڑھی دینداری ہے، سجدے کا نشان دین، اخلاق کہاں گیا میرے بھائی؟ اخلاق کا نمبر ہم نے بہت کم کر دیا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کی ایمانداری، آپ کی سچائی کہاں گئی؟ یاد رکھو میرے ساتھی، آپ اس ملک میں 80 کروڑ غیر مسلموں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں، آپ ایک ارب کے قریب غیر مسلموں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں۔ ان کو آپ کا قرآن بعد میں وہ پڑھیں گے، آپ کے نبی کی سیرت بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ کا کردار پڑھیں۔ آپ اپنے کردار کو اتنا مضبوط کیجئے، اپنے اخلاق کو اتنا مضبوط کیجئے، یہ میڈیا والے جتنا زہر ان کو بونا ہے بو دیں، یہ جتنی نفرت کی کھیتی ان کو لگانا ہے لگا دیں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک میرے نبی نے محبت سے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ میرے نبی چاہتے فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیتے۔ میرے نبی پر کم ظلم تو نہیں ہوا تھا۔ نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی، اٹھنی کی بچہ دانی ڈالی گئی، آپ کی گردن دبانے کی کوشش، سب کچھ ہوا۔ نبی اگر بدلہ لے لیتے تو غلط نہیں تھا، مگر بدلہ لے لیتے تو شاید تاریخ نہ بنتی۔ آپ نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے کہا سب کو امان ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ میرے پیارے ساتھیو، اخلاق کو بہتر بنائیں۔ نبی کو ناپسند چیزوں میں ایک چیز تھی ناانصافی، چاہے کسی اور کے ساتھ ناانصافی ہو، چاہے اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی۔ 4 بیٹے آپ کے ہیں، کسی ایک بیٹے کو دے دیا، 3 بیٹوں کو نہیں دیا، یا 3 کو دے دیا، 1 کو نہیں دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ لداوا کر دیا صاحب، ایک بیٹے کو آگ کر دیا، کون ہوتے ہیں آپ؟ آگ کرنے والے، آپ آگ کرنے والے کو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ صاحب ایک انسان کی وراثت میں اس کا وہ بچہ بھی اتنا ہی وارث ہوگا جو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں۔ ایک بچہ آپ کا 50 سال کا، اس نے آپ کے ساتھ کتنا آپ کا ہاتھ بٹایا، کتنی دوا علاج کیا، سب کچھ کیا، اور ایک بیٹا بھی آپ کی بیوی کے پیٹ میں بھی، دنیا میں جنم بھی اس نے لیا ہے، لیکن جب آپ کے مرنے کے بعد وراثت آئے گی، بٹے گی، تو اس بیٹے کا بھی اتنا ہی حق وہ ہوگا اتنا اس بیٹے کا۔ یہ شریعت کا بٹوارا ہے، ہمارا اور آپ کا تو نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں اپنے فلاں بیٹے کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ اپنے کا اور بیٹے بھی ہاں ہے، کہ سب کو دیا، کہ سب کو تو نہیں دیا، ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، اس کی ماں کے کہنے پر اس کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے بشیر، تم ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو نعمان کو، باقی بیٹوں کو نہیں دینا چاہتے ہو؟ اے بشیر لا اشہد ولا جور، میں ایسے ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، یہ ظلم ہے، میں ظلم کے اوپر گواہی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، آپ نے کہا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف۔ میرے بھائیو، اس سماج میں کتنی اولادوں کے خون کے آنسو رونے پڑے ہیں ان کے باپ کی جو ہے زیادتیوں کی وجہ سے۔ غلط ہر کیس میں غلط اولاد نہیں ہوتی، بہت سارے کیس میں ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں، ان کی ناانصافیاں بھی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ نبی کو ناانصافی بالکل پسند نہیں۔ نبی کو ایک چیز اور ناپسند تھی، اور وہ چیز تھی بے حیائی۔ نبی کے سامنے کوئی بے حیائی کی بات نبی کو بہت ناگوار ہوتا۔ نبی نے کبھی بے حیائی کی بات زبان سے نہیں۔ گالی کا جواب بھی آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ کو سلام کیا اور السلام علیکم کہہ دیا، سلام کے بجائے موت کی بد دعا کر دیا آپ کے اوپر۔ حضرت عائشہ نے سنا، غصے میں کہا اے یہودیو تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر لعنت ہو، تم پر موت ہو۔ آپ نے کہا عائشہ کیا بات ہے، اتنے تیش میں، کتنے غصے میں کیوں؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ دیکھ نہیں رہے ان یہودیوں نے کتنی بدتمیزی کی ہے۔ آپ نے کہا میں نے جواب دے دیا عائشہ۔ انہوں نے جب کہا کہ تم اے نبی آپ پر موت آئے، میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں یہ بے حیائی کی باتیں بالکل پسند نہیں۔ آپ فحش اور گندی باتوں کو ہمیشہ ناپسند۔ آج ہمارے یہاں معاف کیجئے گا، بعض گھروں میں بچے گالی دیتے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میرا بیٹا ماں کی گالی دے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے گالیوں کی عادت اپنے گھر میں ایسی بنائی کہ آپ کے بچے آپ سے گالیاں سیکھیں۔ میرے نبی کو گالی گلوج ناپسند تھا، میرے نبی کی زبان سے کبھی دشمن کے لیے بھی گالی نہیں نکلی۔ میرے نبی کو ایک چیز اور ناپسند تھی، اور وہ چیز تھی کاہلی اور کام چوری۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت الرٹ اور بہت چست رہتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کی پہچان بیان کی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ منافق لوگ
جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کاہلی اور کام چوری کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ چیزوں میں ایک اور ناپسند چیز تھی کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا سیدنا وابن سیدنا یا خیرنا وابن خیرنا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے آقا کے بیٹے، اے ہم میں سب سے بہترین انسان، اے ہم میں سب سے بہترین۔ حالانکہ نبی کی شان میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جو غلط تھی، مگر ان کا یہ انداز بھی نبی کو پسند نہیں آیا۔ نبی نے کہا، کان کھول کر کے سن لو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو کہیں غلط راستے پہ نہ ڈال دے۔ میری شان میں وہ غلو مت کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، اللہ کا رسول کہا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی کو شرک سے بھی بڑی نفرت تھی۔ آپ نے اپنی وفات کے پہلے جو امت کو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں ایک وصیت آپ نے یہ بھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنائی۔ تو میرے پیارے ساتھی، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اس نبی کی سیرت سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ نبی کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا۔ موضوع بہت وسیع ہے، باتیں اور بھی آ سکتی تھی، مگر وقت میرے خیال سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت، سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ اس مسجد میں جو ہمارے نمازی بھائی ہیں ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے بیچ میں جو لوگ نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مال میں، ہماری صحت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہماری مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اور رب العالمین ہر معاملے میں ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔